اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے کہ آج پوری کائنات میں جو قوم سب سے زیادہ ذبح حالی کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، وہ مسلمان ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوبصورت زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، اور اس بہترین نمونے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی مختصر نشست میں ہم نے ایک حدیث کے اکارڈنگ جاننا ہے، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنا ہے اور جاننا ہے، اس پوری کائنات کے اندر یہ پنکھا ہے، یہ آپ کو ہوا دے رہا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ آپ کو روشنی دے رہی ہے، اسی طرح یہ کرسی آپ کو سکون دے رہی ہے، یہ مائک آپ تک آواز پہنچا رہا ہے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا مقصد ہے، اور جب تک یہ اپنے مقصد کو پورا کرتی ہیں تو یہ اپنی زینت کو، اپنے حسن کو، اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں گی، اور جب یہ اپنا مقصد چھوڑ دیں گی، اگر یہ پنکھا ہوا دینا بند کر دے، کوئی اس کو یہاں لگائے گا؟ اگر یہ بلب روشنی دینا بند کر دے، اس کو کوئی رکھے گا؟ میرے محترم بھائیوں، بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے تھے صرف دینے کے لیے، صرف دینے کے لیے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کا ایک وصف ہے، مٹی کا ایک کمال ہے، وہ ہے دینا، وہ ہے دینا۔ کبھی پھلوں کی صورت میں، کبھی سبزیوں کی صورت میں، کبھی اجناس کی صورت میں، کبھی پھولوں کی صورت میں، کبھی خوشبو کی صورت میں، کبھی لباس کی صورت میں، یہ ہر چیز مٹی دے رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا تھا۔ جب تک درخت اپنا پھل دیتا ہے وہ باغ کی زینت رہتا ہے، اور جب وہ پھل دینا بند کر دے پھر وہ ایندھن کے کام آتا ہے۔ جو کنویں پانی دیتے رہتے ہیں وہ آباد رہتے ہیں، اور جب وہ پانی دینا بند کر دیں تو اس میں بدبو آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے سمجھنا ہے ہم بیمار کیوں ہوئے، ہمارے اندر بیماریاں کہاں سے آئیں؟ ہمیں تو ہمارے رب نے پیدا کیا تھا صرف دینے کے لیے۔ ہم نے اپنے اصل کو، اپنی نیچر کو، اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو بدل دیا۔
میرے محترم بھائیوں، جو دیتا رہے گا اللہ اس کو دیتا رہے گا، اور جو دینا بند کر دے گا اللہ بھی اس کو دینا۔ اب میرے محترم بھائیوں، اس بات کا جائزہ لیجئے کہ ہم تو دنیا میں کیا کرنے آئے تھے، اس کو تھوڑا سا مٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ مٹی کا کام دینا ہے اور آگ کا کام لینا ہے۔ مٹی میرے محترم بھائیوں جتنی مرضی اوپر چلی جائے واپس کہاں آتی ہے؟ نیچے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ کس کی جبلت ہے؟ مٹی کی۔ اور اوپر جانا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، یہ کس کی جبلت ہے؟ آگ کی۔ مٹی دے رہی ہے، کسی کو سبزہ، کسی کو چارہ، کسی کو پھل، کسی کو اجناس، کسی کو لباس، کسی کو پانی۔ یہ جو پورا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے، یہ اسی مٹی کو لیا گیا، اس کو گوندا گیا، سانچے میں ڈالا گیا، اینٹ بنائی گئی۔ یہ جو پتھر نکلا یہ بھی کہاں سے نکلا؟ مٹی میں سے۔ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا کام دینا ہے، مٹی کا کام دینا ہے، اور آگ کا کام لینا ہے۔ مٹی میں خوشبو تھی، مٹی میں ٹھنڈک تھی، مٹی میں سکون تھا، مٹی میں راحت تھی، اور آگ میں تلخی، تنگی، گھٹن، بے چینی، بے قراری، جلن۔ اور سچ بتاؤ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہم نے آدم کو کس سے پیدا کیا اور شیطان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی کا کام دینا، آگ کا کام لینا۔ انفارچونیٹلی ہم کیا بن رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی یہ ڈھانپتی ہے۔ ہمارا کوئی عزیز فوت ہوا، کہاں گیا؟ اس کو کس نے ڈھانپا؟ مٹی کا کام دوسروں کے عیب کو، دوسروں کی برائیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی نافرمانیوں کو ڈھانپنا، اور آگ کا کام تھا اچھالنا۔ شیطان شاتا سے ہے، وہ اچھلتا ہوا، ابھرتا ہوا، وہ شعلہ زن ہوتا ہوا۔ ہم نے تو اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو کیا کرنا تھا؟ ہم نے ڈھانپنا تھا، پردہ پوشی کرنی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم کیا بن گئے؟ ننگا کرنے والے، کھولنے والے، ابھارنے والے، اچھالنے والے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے محترم بھائیوں، مٹی، اللہ اکبر، ہماری فطرت ہے، ہماری جبلت ہے، ہماری اصل ہے۔ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں واپس جانا ہے، کل قیامت والے دن اسی مٹی سے اٹھائے جانا ہے۔ اور آگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچو، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ سے کیا کرتے تھے؟ آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب کیا بن گئے؟ ہم نے اپنی فطرت کو، اپنی جبلت کو، اپنے اصل کو بدل ڈالا۔ پہلے تو ہم دینے والے تھے، پھر ہم لینے والے بن گئے، اور اب شیطان نے ہمیں اس سے بھی ایک ہاتھ اوپر کر دیا۔ اب ہم لینے والے نہیں ہیں، چھیننے والے بن گئے۔ اب ہمارے اندر کیا آ گیا؟
زبردستی. اور سچ بتاؤ جب سے ہم نے اپنی فطرت کو بدلا ہے، تھوڑا سا پیچھے جاؤ ذرا، 50 سال 100 سال ذرا پیچھے جاؤ، گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھیں، تندور مٹی کے تھے، ہر چیز، گلیاں کچی، مکان کچے. رشتے کیسے تھے؟ آنکھوں میں شرم، حیا، مان، بھروسہ، توکل، یقین. پورے گاؤں کی عزت سانجھی ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نیچر پہ تھے، اس وقت فطرت پہ تھے، اس وقت جبلت پہ تھے، اس وقت اپنی اصل پہ تھے. اور جیسے جیسے گھر پکا ہو گیا، بھائی کے ساتھ رشتہ، دوست کے ساتھ رشتہ، جس کا گھر جتنا پکا ہوا اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق اتنا. ہم نے فطرت کو بدل دیا، نیچر کو بدل دیا، اپنی اصل کو چھوڑ دیا. اور آج ہم کیا ہو گئے؟ بیمار. ہر شخص ذہنی بیمار ہے. ہم تو دینے آئے تھے، اور جب سے ہم نے دینا روک دیا، سچ بتاؤ اوپر سے بھی آنا بند ہو گیا. ذرا پیچھے جاؤ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کو دنیا کے لیے ستاروں کی مانند نمونہ بنایا؟ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. وہ کہتے تھا میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا. اس بات پہ جھگڑے 90 سال تک ان کے جھگڑے ختم ہوتے. کتنے ہزار بچے یتیم ہوتے تھے، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی تھیں. یہ وہی لوگ ہیں. ان کو دینا سکھایا، ان کو ان کی فطرت پہ کھڑا کیا، ان کی جبلت پہ کھڑا کیا. اور چشم فلک نے دیکھا ایک جنگ ہے، ایک صحابی زخموں سے چور چور ہیں، جان کنی کی کیفیت ہے، پانی مانگتے ہیں، پانی پانی. ساقی آتا ہے، اٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، ابھی پانی پیا نہیں، کان میں آواز آئی پانی. اس نے کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اصل تھی دینا. وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، اس نے بھی پیا نہیں. تیسرے کی آواز آئی پانی پانی. اس نے کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا. وہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو اٹھایا، بٹھایا، پیالہ منہ پہ لگایا، پیا اس نے بھی. چوتھے کی آواز آ گئی. اب وہ چوتھے کے پاس پہنچے، وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے. وہ تیسرے کے پاس آئے، وہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملے. دوسرا بھی، پہلا بھی، چاروں نے اپنی جان کو کس پہ سیکریفائز کیا؟ یہ وہ قوم تھی جس کی تمثیل کیا تھی؟ 90 سال تک یہ جھگڑتے تھے کس بات پہ؟ کہ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، میرا جانور. اور یہاں جانور نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، کون ہے؟ اور تربیت کرنے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے بھی سنا، یورپ نے بھی سنا، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ آخر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر داخل کیا کیا تھا. اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، اور آج CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی علاج بن گیا. دینا سکھاؤ، دینا سکھاؤ، دینا سکھاؤ اپنے بچوں کو. اور سچ بتاؤ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عمل کرنے والے کون؟ ہم میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کو یہ سبق دیا کہ بیٹا تو نے صرف خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرتا جائے گا، جو ایک اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرے گا، اللہ اس کو پلٹ کے کتنا دے گا؟ اللہ فرماتے 10 تو ہیں،
اب میری مرضی ہے، من یشاء، میں تیری نیت کے مطابق، تیری سوچ کے مطابق میں اس کو کتنا کروں گا؟ 1 کو 70 بھی کر سکتا ہوں، 700 گنا بھی کر سکتا ہوں، 1400 گنا بھی کر سکتا ہوں، من یشاء میری مرضی ہے، میں اس سے زیادہ بھی۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ یہ بیماری کہاں سے آئی؟ واللہ ہم تو خرچ کرنے والے تھے، ہم تو دینے والے تھے، ہم تو بانٹنے والے تھے، لیکن جب سے ہمارے ہاتھ ایسے ہوئے، پھر کیا ایسے ہی رہے یا زبردستی چھیننے والے بن گئے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر یہ پنکھا اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو ہم اپنے دیوار کی، اپنے گھر کی زینت نہیں رہنے دیتے۔ اگر ہم اپنی اصل سے ہٹ گئے تو اللہ بھی ہمیں زمین کی زینت بننے۔ اور سچ بتاؤ، آج ہماری پستی کا سبب کیا ہے؟ ہماری ذلت کا سبب کیا ہے؟ ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے؟ یہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، یہ جو ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، اینگر، فرسٹریشن، یہ کیوں ہے؟ یہ گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہیں؟ بھائی بھائی میں جھگڑے کیوں ہیں؟ لیک آف انفارمیشن۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو، اسلام بلکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، رنج دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، آپ کا دماغ اس کو کیا کرتا ہے؟ ہولڈ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اس کو چھوڑنا تھا، اس کو لیٹ گو کرنا تھا، اس کو فارگیو کرنا تھا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا تھا۔ لیکن سچ بتاؤ، ہم نے کیا کیا؟ طائف والوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، فرشتے اتر آئے، کہا حکم کیجئے ان کو تباہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے دعا کی، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان میں سے میرے محترم بھائیوں دینا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنے ظلم و ستم ڈھائے، بدلے میں کیا کیا؟ ان کو کیا دیا؟ کتنے ہزار سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کتاب لکھی، اس میں میں نے لوگوں کو بتایا جب انسان اپنے وصف سے، اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے دور ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم سب کس سے دور ہوئے؟ دینا سیکھو، دینا سیکھو، دینا سیکھو۔ اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک میٹھا بول دے دو۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہم نے صدقہ دینا بھی، کسی کو مسکرا کے آپ خندہ پیشانی سے ملو گے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ اور سب سے بہترین تحفہ سلام ہے، سلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے سلام کرو۔ میرے محترم بھائیوں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اسلام پہ ہے، اور لوگ اس کو ریسرچ کر کے اپنا رہے ہیں، اور جو اس میں آلریڈی جو خاندانی پیدائشی مسلمان ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، دکھوں میں، دردوں میں، رنجوں میں۔ اگر آج سے ہم تیار کر لیں ہم کون ہیں؟ صرف دینے والے، اور لینا ہم نے کس سے ہے؟ اور اگر ہمارا یہ توکل، یقین، بھروسہ بن جائے، ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ کام سنوارنے والا کون ہے؟ سارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟
میرے محترم بھائیوں ہم نے صرف دینا ہے، صرف دینا ہے، صرف دینا ہے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ مٹی۔ اور آگ کا کام کیا ہے؟ قیامت والے دن بھی جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید۔ میرے محترم بھائیوں جس کو دینے کی عادت پڑ گئی اللہ تعالیٰ اس کی اس عادت میں برکت دے گا، اور جس کو لینے کی عادت پڑ گئی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مانگتا ہے قیامت والے دن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کے۔ میرے محترم بھائیوں ہر مسئلے کا صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی، جس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ جو عمل کرتا جائے گا اس کی دنیا بھی سنورے گی۔ جو محترم بھائیو اس کو چھوڑ دے گا وہ ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، واپس اس کو پھر واپس اپنے اصل پہ، اپنے دین پہ، اپنی فطرت پہ، اپنی جبلت پہ آنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں نا، واللہ اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، آج ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اپنی فطرت کو، اپنی اصل کو، اپنی جبلت کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔